لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد. عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے گفتگو اس آیت پر ہوئی، پرسوں ہوئی اور سلسلہ جاری ہے. اس آیت کا سادہ سا مفہوم میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور مفسرین کا اختلاف جو کہ سب کو جاننا چاہیے اور یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے. حق کے تلاش میں زندگی گزارنا ہی جہاد ہے. جہاد تلوار لے کے میدان میں پل پڑنے کا تنہا نام نہیں. جہاد جو ہے وہ حق کے تلاش میں جو مصیبتیں سامنے آئے ان سے سامنا کرنا جہاد ہے. کسی بھی طریقے کی ہو، اگر لفظی مشکل آئے تو اس سے سامنا کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اگر جسمی مشکل آئے تو اس سے بھی سامنا کرنا یہ بھی جہاد ہے. لہذا یہ جہاد ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جہاد جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے اور ایک جہاد جو ہے وہ قلم کے ساتھ ہے. اب ایک اور نہیں بڑھا رہے ہیں کہ ایک جہاد جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. قلم تو بعد میں آئے گا، پہلے تو زبان چلنی چاہیے، اور زبان جب تک
حق کے طرفداری میں چلے اسی وقت تک جہاد ہے، اور جب باطل کی طرفداری میں آ جائے تو یہ فساد ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے الگ الگ حساب و کتاب رکھا ہے۔ اگر حق کے دفاع میں ہو تو اس کا اجر ہے، اور اگر فساد پھیلا رہے ہو، باطل کے دفاع میں ہو اور باطل پرستی پہ جٹ گئے ہو تو اس کا عذاب ہے۔ زیادہ اللہ نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ عذاب و ثواب و اجر یہ لفظیں جب استعمال کرتے ہیں تو فطری اور قہری طور پر اس قدر استعمال ہوا ہے تو ذہن فوراً آخرت کی طرف چلا جاتا ہے کہ آخرت میں ملے گا، وہاں تو جو معین ہے وہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اللہ چھوڑتا نہیں ہے، بشرطے کی بصیرت ہونی چاہیے، سمجھے۔ آج جو ہے اگر عذاب آتا ہے تو لوگ عذاب سمجھتے نہیں، ایک دوسرے کی مدد میں لگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مدد کرنا بھی درست ہے، مومن کو بچاؤ اگر مصیبت میں ہے تو، لیکن عبرت کو بھول جاتے ہیں، عبرت بھی حاصل کرو اس سے، اس لیے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ مصیبت آئی کیوں، وجہ کیا ہے، تو اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ وجہ جو ہے وہ روشن ہے، قرآن نے بار بار رہنمائی کی ہے، سمجھایا ہے، بجھایا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ لفظ عذاب جو ہے اس نے ہلکا کر دیا، اس نے کہا کہ عذاب جب تک آپ ہیں اس وقت تک نازل نہ کریں۔ اب یہ بھی ایک مشکل ہمارے سامنے ہے کہ جب تک رسول اللہ ہیں اس وقت تک اللہ نے کہا ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، اور بہت محبت سے اس آیت کو رٹ لیا، نازل ہی نہیں۔ اب تو ہم چوڑے ہو گئے کہ عذاب نازل ہی نہیں ہوگا، کم سے کم کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن رسول اللہ کے وجود سے اس بات کا اعتقاد منافقوں نے تو پیدا کر ہی لیا تھا۔ بات سمجھیے آپ، مومن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، منافق اس پر یقین رکھتا تھا کہ جب تک یہ ہیں عذاب نہ ہوگا۔ اب یہ بات اور ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بھائی ہم نے جو زبان کٹائی ہے اس کے بھی حدود ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت عذاب نہ ہوگا، تو اسی فارمولے کے تحت تو کہ عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہیں موجود، اللہ نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا، مگر اللہ نے ایک جگہ پہ عذاب کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اب اللہ نے جو عذاب کر دیا ایک جگہ پر تو کیا ہوا؟ یا قانون ٹوٹا یا دوسرا قانون بنا، دو ہی چیز ہوئی، اس لیے کہ سمجھنے کی ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے عذاب نہ کریں گے جب تک آپ ہیں، اور دوسری طرف عذاب کر بھی دیا، سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ جو ہے ضد تو کر نہیں سکتا، جو اس لیے کہ حکیم ہے، اس کا فعل جو ہے وہ ضد نہیں ہو سکتا، آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا، تنافی نہیں ہو سکتی، جو کہا ہے اس پر رہنا چاہیے، مگر پھر کیا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے قانون میں کہاں تک وسعت ہے اور کہاں پر ایکسیپشنز ہیں، کہاں پر ہم نے جدا کیا ہے کہ ان پر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا اور ان پر عذاب ہوگا۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگا اور ایک جگہ کر رہا ہے، اچھا کہنا اور ہے اور کرنا اور ہے۔
اب یہ بات طے ہے کہ کہنے سے زیادہ کرنے کا زور ہے، اسے جو کر دیا گیا وہ تو سامنے ہے، عمل ہے. لہذا یہاں یا تو یہ سمجھیے کہ ایک قانون بنانے کے بعد اس کے دائرے کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کتنا تنگ ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں. قرآن اس طرح سمجھ میں آئے گا. اگر ایک ہی آیت لے کے بیٹھ جائیں آپ تو ایک آیت میں تو یہی ہے کہ عذاب نہیں کرے گا، تو پھر اب کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ عذاب ہو گیا تو اس کا اور عذاب کی لفظ آ گئی. ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی ایسا ہی ہو گیا، بارش ہو گئی، ایسا ہی ہو گیا کہ ارضی سوامی جسے بولتے ہیں آپ، تو اب ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عذاب کی لفظ آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عذاب مانگ لیا. تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے نہیں کروں گا. لیکن اب کوئی درپے عذاب ہو ہی جائے تو پھر اس میں دریغ بھی نہ کروں گا، ہے نا. اب اس نے عذاب مانگ لیا. کب؟ جب یہ ہو گیا اعلان، تب اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا اس کے طرف سے ہے، پہلے یہ بتائیں کہ کس کے طرف سے ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے ہو تو اب آپ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. کھلا ہوا مسئلہ ہے. یہ دیکھیے، جب اس طرح بات ہو تو مطلب یہ ہے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے. اگر یہ ہے تو یہ ہم نہیں مانتے، اور اگر یہ ہے تو پھر اس کو بھی نہیں مانیں گے. بات یہی ہوئی نا. تب وہ اس نے کہا کہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہے، تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. نہیں مانتے کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اب ہم رسالت کو بھی نہیں مانتے، اب ہم صرف جو ہے توحید مانتے ہیں. آپ کو نظریہ سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں، میں چھپے ڈھکے بولنا چاہتا ہوں. یہ جتنے جو ہیں بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چلا رہے ہیں. یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ یہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ معلوم ہوا یہ نظریہ غدیر سے آیا ہے. جو انکار غدیر پر تل جاتے ہیں ان کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ ہی اللہ بولتے ہیں، وہی نعرہ لگاتے ہیں. چونکہ اب وہی رہ گیا، اسی کو سامنے لائیں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے تو مانی یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا ہی نہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے عذاب نازل کرے. اب میں یہ سوچتا رہا کہ سادہ تھا کہ اللہ ہی کو بھی نہیں مانتے. بھائی جیسے کفار تھے پہلے اور خود بھی تھا پہلے، ویسے پھر ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ اللہ کو مانتے نہ رسول کو مانتے. آپ دوسرے طرح سوچ رہے ہیں، میں دوسرے طرح سوچ رہا ہوں. اور اسے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر تیری طرف سے ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل کر. تو میرے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اسے رسالت پر جو شک تھا کہ یہ پتا چلے کہ یہ رسول ہے کہ نہیں ہے، آیا کہ نہیں. تو یہاں پر عذاب جو ہوا، آپ یہ دیکھیے، اللہ نے کہا جب تک آپ ہیں عذاب نہ کریں گے. اور یہاں عذاب کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی صداقت پہ شک کیا. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو رسول کی صداقت پر شک کرے پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے، اس پر عذاب نازل کرتا ہے نا. آپ چاہے جہاں شک کرے، چاہے میدان میں کرے، چاہے جنگ میں کرے، چاہے گھر میں بیٹھ کے کرے، شک کرے گا تو عذاب آئے گا. جیسے ہی شک کیا اللہ نے عذاب نازل کر دیا. کیا شک کیا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو مسئلہ صداقت رسالت ہے. آپ سمجھیے بات کو. یہ مسئلہ غدیر جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب،
खाली मौलाइयत अली ही नहीं है, इसके अंदर असल रिसालत छुपी हुई है। और अल्लाह ये कहता है जहां अली और मोहम्मद नहीं, तवज्जो करें आप, वहां अल्लाह भी नहीं, दादा वहां पर हम भी तुम पे अजाब करने वाले हैं। तो एक बात ये भी खुल के आ गई कि अब आप चाहे जितना अल्लाह अल्लाह करके सर पटकिए, और चाहे जितना आप सजदों में जाइए, चाहे जितना आप तवाफ कीजिए, अल्लाह के लिए सब कर डालिए, जब तक मोहम्मद और अली ना आए उस वक्त तक ये काबिल कबूल ही नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह का ये कानून अपने एतबार से वुसअत कितना रखता है ये दिखाने के लिए, और मैंने आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मुकद्दमतन ये बात कर दी ताकि आपके अज़हान आलिया मेरा एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की आवाज़ को ताकि आपके अज़हान में ये बात रहे। अभी ये बीच में आएगी बात तो जो लोग नहीं जानते उन तक भी पहुंच जाए पहले से। मेरी आदत ये है कि जो चीज़ें बीच में आने वाली हैं वो पहले आप तक पहुंचा दी जाएं, आप मुतमईन हो जाएं, फिर उसके बाद ये काम आएंगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझा दें और इस बुझाने में कोशिश सारी जो है वो सर्फ कर दें, तमाम कर दें, लेकिन अल्लाह जो है अपने नूर को तमाम करके रहेगा। चाहे ये बुझाने वाले काफिर जितना ही क्यों ना मुंह बनाएं, जिस कदर क्यों ना ही इनको नापसंद आए, इनको कराहियत लगे, लेकिन अल्लाह जो है वो अपने नूर को तमाम करके रहेगा। कल गुफ्तगू आपके सामने यहाँ तक पहुंची कि ये नूर क्या है, और आज उसी के खुलासे में भी आना। और मैंने आपको यहाँ तक बताया कि आयात जो हैं वो वाज़ेह और रोशन हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो खुद ब खुद उसे ऐसा पेचीदा बना देते हैं कि जो चीज़ वाज़ेह है, रोशन है, उसमें शक व शुबहात डाल करके पेचीदा कर देते हैं। लिहाजा वो पेचीदा हो जाए, हिदायत पाने वालों के लिए रास्ता जो साफ सुथरा सही था अब वो खराब हो जाए, पेचीदा हो जाए, मुशव्विस हो जाएं, ज़हनी परेशानी हो जाए, और फिर वो शक में मुब्तला हो जाएं, शुबहात में पड़ जाएं। नतीजे में जो चीज़ हिदायत के लिए आई थी उससे ये गुमराही में पड़ जाएं। तो है ना, अल्लाह ने कहा है कि बहुत से इसी कुरान की आयात से हिदायत पाएंगे और बहुत से इसी आयात से गुमराह भी हो जाएंगे। अब आप बताइए, एक मसला है, हर जगह ये रहता है, चाकू बना है आपके लिए, अब ये चाकू से चाहें तो आलू काटें और चाहें तो गला काटें, दोनों है आपके अख्तियार में है। ऐसे ही ये कुरान है, यही कुरान जरिया बनाया है हिदायत का, और यही कुरान बास के लिए जरिया बन जाता है गुमराही का। तब ये समझना है ना कि ये तो अल्लाह की किताब है, हुदल लिल आलमीन है, और ये किताब है हुदल लिन्नास है, ये सब किधर गया? लेकिन खुद भी कह रहा है ना कि बाज लोग इससे गुमराह भी हो जाते हैं। क्यों गुमराह होते हैं? शक और शुबहात की वजह से। जो लोग जो हैं शुकूक डाल देते हैं, शुबहात डाल देते हैं। अल्लाह कह रहा है मैं अपने नूर को कामिल करूंगा, और ये चाहते हैं कि बुझा दें। तब ये भी समझिए आप, ये चाहते हैं कि बुझा दें, तो जो बुझाने वाले हैं वही बुझाने की तरकीबें सोचेंगे ना, तो बुझेगा कैसे? तरकीबें सोचेंगे ना।
اب اپنے منہ کے ذریعے سے پھونکوں سے, تو پھونک جو ہے یہ ہم جو بول رہے ہیں پھونک ہی تو ہے, یہ الفاظ جو ہیں پھونک ہیں کہ نہیں ہے, تلفظ جو ہو رہا ہے. ارے بھائی کہاں تک لے جاؤں آپ کو, تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے, اتنا بھی خاموش نہ ہو جائیے. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع ڈھونڈے گا کہ کس طریقے سے گمراہ کرے, کیسے جو ہے اس کو بجھائے. تو اس میں سے ایک بجھانے کی کوشش میں شک ڈالنا, شبہات ڈالنا کہ جو آیا ہے روشن ہے نور خدا, اب اس میں یہ پیدا کرو کہ کیا مراد ہے, اللہ کیا چاہتا ہے نور خدا سے. اللہ دین چاہتا ہے, ایک گروہ نے کہا نہیں دین چاہتا ہے, ایک گروہ نے کہا حق چاہتا ہے, اور جن کے پاس یہ نازل ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہماری ولایت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے کہ کس کو مانیں, اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں. اب یہ اس وقت جو ہے طے کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. اب تین چیزیں ہو گئیں, آپ کے بھی ذہن میں آئے گا کہ تینوں چیزیں ہیں بھائی, ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے, تینوں کیسے صحیح ہوں گے. میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ دشمن حق کو چھپانے کے لیے جتنے ذریعے قائم کرے گا حق کبھی چھپے گا نہیں, وہ حق اور آشکار ہوگا. دشمن چاہے جتنا قائم کرے, ذرائع چاہے جتنے بنائے, کیونکہ حق جو ہے وہ روشن ہے, نور ہے, تو چھپے گا کیسے. لہذا اگر چاہا کہ اس سے ولایت چھپ جائے تو چھپے گی نہیں. کل آپ کو بتا دیا کہ اگر دین مراد ہے تو دین ہی علی ہے. کل آپ کو دلیل سے پیش کیا, ایسے نہیں کہ لفظوں کے ساتھ. کل آپ کو دلیل بھی دیا, ایسے نہیں کہ لفظوں کے ساتھ کہ ہم لفظ بول دیں نقطے کے طور پر, آپ واہ واہ کہہ دیں ہم آگے بڑھ جائیں. ایسا نہیں ہے, دلیل بھی دیا آپ کو. کیا دلیل دی یاد ہے کسی کو؟ کہ اصل دین قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ بائے بسم اللہ ہے, اور بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. تو سارا دین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا, سارا دین علی ابن ابی طالب ہے. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو اب یہ آیت اور جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں اللہ نے نماز جب حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نہیں کہا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا. کیوں اللہ نے روزہ کا حکم نازل کیا تو نہیں کہا آج دین کامل کر دیا. حج کا حکم دیا تو نہیں کہا احکام سارے آئے نہیں کہا. اور کیوں نہیں اول دن کہا جب قرآن نازل ہو گیا سب. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو ایک ہی جگہ پہ اللہ نے کہا جب انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. تو اللہ نے کیا کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم تمہارے دین کو کامل کر دیے. تو اب تو پتا چل گیا نا کہ دین کیا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب یہاں پر یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ قرآن کامل کر دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوگی. جب بار بار ابھی بھی آیت نازل ہو رہی ہے تو کامل ہو گیا, تو نازل کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ کریں میری بات پر. تو اب جہاں پر دین جو تھا جب اسے نبی نے دکھا دیا تو اللہ نے کہا ہم نے بھی دین کامل کر دیا. یہ بات پہنچ گئی آپ تک کہ دین کون ہے؟ دین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. بات سمجھ میں آئی نا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو اب ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے,
ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں دین اصلی یہ ہے، تو جب دین اصلی یہ ہے تو ہر مسئلہ دکھاؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ہر مسئلہ بتاؤ مجھے، ہر مسئلہ دکھاؤ مجھے۔ اب کیوں پریشان ہو کہ نہیں معلوم؟ چلو قیاس کرتے ہیں۔ اب کیوں پریشان ہو کہ نہیں معلوم؟ چلو ادھر ڈھونڈتے ہیں ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہیں آتا تو عقل سے گدا لڑا لیں گے۔ اب اپنے عقل پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو تو قرآن سے ہی دکھانا چاہیے۔ پورا عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن سے لے آئے، اور اگر یہ نہ لے آیا تو قرآن کا دعویٰ سچا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز اس کے اندر ہے۔ توجہ کرو ہاں۔ اب یہ آپ کے لیے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جو دفتیوں کے درمیان قرآن ہے، اس میں سے ہر مسئلہ دکھاؤ۔ عالم اسلام کا کوئی مسئلہ ہو، کسی انسان کی کوئی مصیبت ہو، ہر چیز کو دکھاؤ، لاؤ، بتاؤ۔ اب کوئی دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تو یہ کیوں اب گھبرا رہے ہیں کہ وہ اپنے کو اتنا علم نہیں ہے؟ ارے آپ کو علم کیوں نہیں ہے؟ یہ کامل کیا ہے آپ کے لیے، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ ہی کے لیے تو کامل کیا ہے، تو آپ کے لیے کامل کیا تو آپ کو دکھانا چاہیے۔ آپ کا نہ دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ سچا نہیں۔ توجہ رہے بات پر۔ اب چونکہ آپ اور ہم دعویٰ کیے ہوتے تو غلط ہو جاتا۔ یہ دعویٰ تو اللہ نے کیا ہے، تب ڈھونڈو کہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محنت کی ہے آپ کے لیے، پوری کائنات میں کہاں موجود ہے؟ تو سوائے ایک جگہ کے اور کہیں نہیں ملا جو یہ کہتے ہوئے نظر آیا کہ جو چاہے پوچھ لو۔ جو چاہے پوچھ لو، جہاں سے چاہے پوچھ لو۔ اور جب پوچھتے پوچھتے تھک گیا تو اب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہ پوچھ لیا، یا علی آپ سوچتے نہیں ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہا مجھے سوچنے کے لیے تو بتا تیرے انگلیاں کتنی ہے؟ کہا 5۔ کہا سوچا نہیں؟ کیا اس میں سوچنا کیا ہے؟ یہ تو سامنے ہے۔ کہا جیسے تیرے سامنے یہ ہے ویسے ہی کائنات میرے سامنے ہے۔ تو دین کا کمال بھی انہی کی ذات پر، اور قرآن کی صداقت بھی انہی کی ذات پر۔ اگر یہ نہ ہو تو قرآن کی صداقت چلی جائے۔ آپ دیکھیے نا، اور یہی ذات ایسی ہے کہ اگر نہ ہو تو آیات کا بھرم ختم ہو جائے۔ توجہ کریں آپ، پورا قرآن اسی کی ذات پر نازل ہے، بھرم ختم ہو جائے قرآن کا۔ آپ سوچیں، غور کریں، ہر آیت کے نزول میں کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، جب تک کہ نہ ہو اس کے مطلب ہی نہیں ہے نازل کرنے کا۔ ہر آیت کا جو مطلب ہے اس کا وجود خارجی بھی ہے، یعنی یہ کہ وہ دنیا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے منطبق کر لو، جب ملا لو تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ قرآن نازل ہو جائے پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو آپ بتائیے نازل تو ہے، آپ رکھیے قرآن پہاڑ پر اور کریے ریزہ ریزہ، ہوتا ہے؟ نہیں ہو رہا نا، نہیں ہو رہا۔ جب نہیں ہو رہا ہے تو پھر دعویٰ کیا ہوا؟
میں یہی پوچھ رہا ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہوا تو دعویٰ جو ہے غلط ہو گیا، اور اللہ کا کلام ہے، دعویٰ غلط ہو نہیں سکتا ہے نا؟ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نور قرآن ہے جس کی وجہ سے پہاڑ بھی اگر اس کا نور واضح ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے ایک مجلس میں بتایا ہے کہ حقائق نور جو ہیں وہ الگ ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی حقیقت پہ ظاہر ہو جائیں تو عالم ختم نظر آئے، ان میں تو نہیں طاقت ہے، یہ تو ظاہری ہے۔ آپ کے سامنے اس لیے کہ ظاہری بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ کے لیے نمونہ رہے، اور جب نمونہ ہے تو ہر چیز اس کے اندر رہے، تاکہ وہ ہر چیز کر کے دکھائے بتائے، تو وہ اصلی چیز بھی رہے اور ظاہری چیز بھی رہے۔ ظاہری اس لیے رہے کہ آپ کی آنکھیں تاب لا سکیں، آپ کا دل و دماغ سمجھ سکے، اور حقیقی اس لیے رہے کہ بغیر اس کے حقیقت ظاہر نہ ہوگی۔ لہذا ان کے دو روپ ہیں، ایک جو ہے حقیقی ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہری ہے۔ توجہ کریں بات پر۔ لہذا اب یہ اللہ کا دعویٰ ہے، تب اس دعوے کے حساب سے اگر دیکھیں آپ تو قرآن آپ خود ہی ٹانگے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ گلے میں ٹانگے ہوئے ہیں پورا قرآن، کوئی اثر ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہینوں سے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ کا اثر نہیں ہو رہا۔ بتائیے کیسے بتاؤں کہ کیسے اثر ہوگا؟ اور امام نے فرمایا ہے کہ اگر سورہ حمد صدق کے دل سے پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں سالوں سے پڑھ رہے ہیں، وبا نہیں جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، تب یہ ساری چیزیں کدھر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زبان ہے کہ جس زبان سے یہ قرآن ادا ہوگا تو وہ تاثیر جو ہے پیدا کرے گی۔ یہ سارے چیلنجز جتنے بھی ہیں قرآن کے اندر، جب تک کہ وجود خارجی نہ رکھے تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کو مثال دیا، اگر پہاڑ نہ ٹوٹے تو قرآن کی صداقت چلی جائے، ہے نا؟ اگر جو ہے وہ مردہ زندہ نہ ہو اس کے پڑھنے سے تو قرآن کی صداقت چلی جائے۔ اگر سفر طے نہ ہو بغیر کسی وسیلے کے اور اس کے پڑھنے سے تو قرآن کی صداقت چلی جائے۔ اگر مردوں سے گفتگو نہ کر سکے قرآن کے ذریعے سے تو اس کی صداقت چلی جائے۔ تو قرآن کی صداقت کے لیے ایسا چاہیے نا؟ اللہ اکبر! آپ بتائیے ایسا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور ایک زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں چاہیے، کہ اس لیے قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے چاہیے کہ کوئی ہو کہ جتنے چیلنج ہیں خدا کے وہ سب پورا کر کے دکھائے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ اب پورا کر کے دکھائے تو ایک تو یہی سامنے ہے کہ دکھائے پورا کر کے دکھائے۔ اگر کر کے دکھائے تو بہت بڑی بات، ابھی کر نہیں رہا، خالی پیدا ہو رہا ہے۔ تب ہی جو ہے یہ پتھر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو پتھروں کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل قرآن یہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھئی پتھر ہی تو ہے خانہ کعبہ، اور کچھ ہے کیا؟ لیکن جب علی کا نزول ہو رہا ہے تو در بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ تو کیوں ٹوٹ رہا ہے یہ پتھر؟ اس لیے کہ اصل قرآن کا نزول ہے۔ بات سمجھ میں آیا نا؟ تو اب آپ اندازہ کریں، مشہور ہے چونکہ مثالیں ہیں یہ، اس لیے آپ کے سامنے لانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جہاں جہاں جو ہے دعوے ہیں قرآن کے، اگر کوئی صداقت اس کی ثابت نہ کرے تو قرآن جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ اس لیے لازم تھا کہ پوری صداقت کے ساتھ قرآن رہے موجود، ہے نا؟ آپ سمجھ گئے اگر؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ تھی کہ نبی جب جانے لگے تو کہنے لگے 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
कुल बात मेरी इतनी सी है कि क्यों दो छोड़ के जा रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया इसलिए कि कुरान की सदाकत को साबित करने के लिए कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, तो एक बात मालूम हो गई कि अब दीन का ठेकेदार कयामत तक वही हो सकता है जो कुरान की सदाकत साबित कर सके। अब दुनिया में कोई भी इंसान अगर ये कहे कि मेरे जिम्मा दीन है, मैं जानशीन हूं, मैं खलीफा हूं, तो अब वो खलीफा उसी सूरत में होगा जब सदाकत साबित कर दे। समझो करें, अगर नहीं है, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब थोड़ी सी लाजी कही जाती है, आपको थोड़ा परेशानी है, लेकिन आप करीब आ जाएं तो मजा आएगा आपको। लेकिन अब ये तो वाज़ेह हो गया ना कि अब कोई खिलाफत का दावा नहीं कर सकता, मगर वही कर सकता है जो कुरान की सदाकतों को साबित कर दे। तवज्जो करें आप इस पर। अब बताएं, आप सभी तो मौजूद हैं मगर कुरान की सदाकत साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये भी समझ में आ गया होगा क्यों हर मसले में अली ही बुलाए जाते थे। क्यों बुलाए जाते थे? इसका मतलब ये है कि ये भी एतराफ कर रहे हैं कि सदाकत कुरान की तस्दीक बगैर अली के कोई कर नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मेरे हैरानी है कि जो ये जान रहा है कि कुरान की सदाकत की तस्दीक अली के अलावा कोई नहीं कर सकता, जब अली उसे कुरान दे रहा है। अब किसको चाहिए था, किसके सामने झुक जाना चाहिए था? अब अंदाजा करें कि यह है कुल्ले दीन। इस पर दीन को कामिल किया। बात भूलिएगा नहीं, हर मसले का जवाब कुरान से जो मिलना चाहिए था, जब कुरान सामित है, खामोश है, तो कैसे ले? तवज्जो करो मेरी बात पर। देखिए, अकीदा होना और है और फंस के काम लेना और है। भाई अब फंस गए हैं तो क्या करें, हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं, हमारी मुश्किल है। उन्होंने कहा वहां कहाँ जाओगे, उससे कैसे मिलोगे? उनका कुछ भी हो जाए, ये काम तो करवाना है। तवज्जो कर रहे हैं आप। तो अकीदा होना और है, मैं अकीदे से बात कर रहा हूं, लेकिन लोग जब फंसे तो मामला हल करने के लिए वहीं गए, है ना? वहीं गए, तस्दीक वहीं ली, कुरान उन्हीं से पूछा, मसला उन्हीं से पूछा। तो गोया इनको भी याद है कि दीन जो है इस दफ्ती के अंदर पूरा नहीं है। तवज्जो करें, दीन जो है वही है गदीर में जिसको उठाया था। और अगर आप ये समझ गए हैं तो जरा थोड़ा थोड़ा हमारे साथ रहें, सख्तर ना हो जाए। बिल्कुल हलवा नहीं हो जाएगा, मगर कुछ ना कुछ तो जब ऐसी चीज की जो हिलाए ना हिले, उसके लिए तो मुझे बैकग्राउंड बनाना ही पड़ेगा कि आप जो हैं खुद भी खुशहाल हो। क्यों? इसलिए कि ये भी लोग पूछते हैं कि वाह की क्या जरूरत है। वाह किस पर होता है? जो चीज आपके पास नहीं थी उन चीजों को निकाला, और जब वो सामने जहन के आया तो आपको भी लगा ये तो सामने की बात थी, ना समझो, तो जाहिर खुशी होगी। और चूंकि हक है और हक जान जाने के बाद सबसे बड़ी खुशी होती है। ये आप याद रखिए, हक जितना ही इंसान जानता है
उतना ही ज्यादा नफ्स उसका खुशहाल होता है। क्यों? इसलिए कि नफ्स जो है वो हक को महबूब रखता है, इसलिए खुशहाल होता है। और जब इंसान खुशहाल होता है तो बासाख्ता उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है, तो वो निकलना वाह है। समझ आया कि नहीं? अब ये लोग कहते हैं भाई क्यों वाह वाह करते हैं, क्यों वाह वाह करते हैं? अब जैसे ही फजाइल अली सामने आए तो वो हक है, और हक की वजह से दिल खुश हुआ, जब खुश हुआ तो वाह निकल गया। अब आपको तकलीफ क्यों है? आपको तकलीफ क्यों है? हक के आ जाने पे दिल खुश होता है। तो जिन दिलों में हक से नफरत है, जब उनके सामने आता है तो कहते हैं ये क्या वाह वाह कर रहे हैं? आप ये भी समझ लीजिए, कोई ऐसे बयान से मतलब ये नहीं है कि किसी दीन के किसी रुकन को और दीन के किसी मसले को तज़यीफ किया जाए। असल दीन जब आपके सामने बयान हो रहा है और हुक्म इमाम यह है कि रहमत हो उन लोगों पर जो हमारे अम्र के जरिए लोगों की, मोमिनीन की कमरों को मजबूत करते हैं, है ना? अगर मैं आपसे कहूं लिल्लाह बिल्लाह तल्लाह, खुदा के वास्ते नमाज पढ़ लीजिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर किसी में असर हो गया तो पढ़ लिया और नहीं पढ़ा, ये ज्यादा बेहतर है कि आपके दिल में खुदा के वजूद को इस तरह साबित कर दूं, तवज्जो करें आप, कि जिसके तकाजे में आप खुद ब खुद सजदे में गिर पड़े। कौन ज्यादा बेहतर है? अब ये बोधे जो हैं वो दूसरे वाले को समझते हैं, और इमाम ने पहले वाले को कहा है, इमाम ने पहले वाले को कहा है कि नहीं ये है असल। जब तक ये मजबूत ना होगा उस वक्त तक सजदे में कभी हैं कभी नहीं है, और अगर हैं भी तो सर सजदे में। तलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया का सारा ख्याल उसी सजदे में, मार्फत ही नहीं है। तो असल ये है, तवज्जो करें आप, असल दीन जहां कामिल हुआ वो ये जात है, और मैंने दलाइल से आपके सामने साबित किया। अब आज एक बात और भी कह दूं, इजाफी की थी तो पुरानी वो बात, मगर उसमें कुछ नई बात थी। अब आज जो और इजाफी है, उन्होंने कहा कि हक मुराद है, तो दीन ही तो हक है, तो ये हक लाने की जरूरत क्या थी, है ना? तो इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। भाई अलग से हक मुराद है, कहने क्या जरूरत है? भाई दीन ही हक है या दीन बातिल है? क्या है? दीन हक है ना। तो जब हक है तो जो दीन है वही हक है, जो हक है वही दीन है। तो ये कहना नूर से मुराद हक है यानी दीन नहीं है, तो आप दीन को अलग समझ रहे हैं, हक को अलग समझ रहे हैं। ये भी एक आपके जो है मुगालता देने के अलावा और क्या है, लोगों को शुबहा में डालने के अलावा और क्या है, लोगों के जहनों को इधर से उधर करने में नया कौल क्यों ले आ रहे हो? मगर आप ये कहें कि नहीं वो जामे तर की बात कर रहे हैं कि जामे तर जो है हक है, हक में एक हिस्सा दीन है, यानी हक हर चीज पे बोला जा सकता है और दीन सिर्फ दीनी चीजों पर बोला जा सकता है। लिहाजा वो जामे तर ला रहे हैं कि हक दीन से भी जामे तर है। तो अब जब ये हक हो गया तो अब तीसरा जो इमाम ने फरमाया था वो कैसे इससे मिले? अगर कल की बात आपको याद है कि मैं जाहिर से बातिन तक जाता हूं, तो यही मैं कर रहा हूं आपके सामने। वो बातिन बता रहे हैं कि इससे मुराद हमारी विलायत है, तवज्जो किया आपने, और ये जाहिर बता रहे हैं कि ये नूर से मुराद हक है। ठीक है ना? तो अगर हक है तो आप ही की बात सही, जो हक है वही अली है, जो हक है वही अली है,
اور جو علی ہے وہی حق ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہاں پر پھنسیں گے کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق کے ساتھ ہیں. کل بھی تو آپ کے سامنے قرآن کے لیے کہا تھا اور رسول کا یہ بھی مستند فرمان ہے. تو حق آپ کے ساتھ اور آپ حق کے ساتھ. تب یہاں دو کا تصور ہو گیا, ایک حق ہے اور ایک علی ہے, اور یہ علی کبھی حق کے ساتھ ہیں اور کبھی حق علی کے ساتھ ہے. تو دو ہو گئے نا, ایک تو نہ رہا. اور میں نے دعویٰ کیا جو حق ہے وہی علی ہے اور جو علی ہے وہی حق ہے. تب آپ کہیں گے ہم نبی کے خلاف بول رہے ہیں. اور یہاں جب دو کا تصور ہوا تو نبی بھی پھنسے, اس لیے کہ اگر نبی تو نہیں کہہ کے چھوڑ دیں تو یہ جتنے علی کو جدا کرنے پہ لگے ہیں, توجہ کریں آپ, ان کو قیامت تک موقع مل جائے گا. لہذا اب یہاں پر بھی مسئلہ ہو گیا کہ حق جو ہے وہ ایک, علی ایک, تو دو الگ الگ ہو گئے. تو اس تصور کو اسی کلام سے مٹانے کے لیے نبی نے کہا اللہم ادر الحق, بہرحال حق کو پھرا دے حیث ما دار علی, جدھر جدھر علی پھرے ادھر ادھر حق کو پھرا دے. فہم حدیث کیجئے, اللہم ادر الحق, بہرحال حق کو ادھر پھرا دے جدھر جدھر علی پھریں. تو جدھر جدھر پھریں گے ادھر ادھر یہ ہوگا. تو پھریں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آگے ہوں گے یہ پیچھے ہوگا. جو آگے ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں, جو پیچھے ہوتا ہے اسے ماموم کہتے ہیں. تو ابھی تک تو تمہیں تکلیف ہو رہی تھی امام المتقین ہی میں, امام المومنین میں, اب علی حق کے بھی امام ہو گئے. یہ میں ان کو جواب دیتا ہوں جو یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا, ایک غدیر ہے اسی کے مولا مولا لیے پھر رہے ہو. میں انہیں بتا رہا ہوں ایک غدیر نہیں, ہزاروں غدیر رچائی پیغمبر نے. توجہ کرو, ایک غدیر نہیں ہے کہ ایک ہی جا پہ رہے. وہاں تو مومنین کی مولائیت کا اعلان کیا تھا غدیر نے, اور یہاں حق کی مولائیت کا اعلان کر رہا ہے. توجہ کریں آپ, کہا اب یہ حق کا امام ہے. اب جتنی چیزیں ہیں حق وہ سب کا امام ہے. توجہ کریں. اب میں ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑتا, آپ کو یہیں پہ چھوڑ دے رہا ہوں, لیکن اس میں کتنے گمراہ ہو جائیں گے لہذا چھوڑے دے رہا ہوں. وہ انشاءاللہ پھر کبھی اور خاص مجمع کے لیے. لیکن حق کا امام ہے اور بنصر رسول امام ہے. اب آپ سوچئے, حل کرتے رہیے, آپ سوچتے رہیے, سمجھتے رہیے. اور اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے, شک پیدا ہو سکتا ہے تو اس لیے کہ حق پیچھے ہو گیا اور یہ آگے ہو گیا, ہے نا, یہ امام ہو گیا, ماموم ہو گیا. یہاں تک تو آپ ساتھ رہے میرے. تو اب جب یہ آیا تو دو تو ہو ہی گئے, تو دویت کہاں گئی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. یہ بات اور ہے کہ حق پیچھے پیچھے ہے, حق پیچھے پیچھے ہے. اب میں کیا بولوں, کتنے کہیے فضائل اس کے اندر, مناقب اس کے اندر, ایک ہی لفظ کے اندر, ہے نا. اب جہاں جہاں حق ہے سب کا امام ہے, ایک لفظ میں کہہ دیا آپ کو. اور ساری بحث قرآن پہ ہے, تو قرآن حق ہے نا. توجہ کر رہے ہیں آپ. رے بھائی کم سے کم سمجھ لیے ہوتے ہیں. تو اب قرآن جب حق ہے تو اس کا امام کون ہے؟ امام اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی ساری قوت و باگڈور اس کے ید قدرت میں ہو.
توجہ کریں آپ. تو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کی ساری قدرت کی باغ ڈور علی کے ہاتھ میں ہے. اب جدھر علی جائے گا قرآن ادھر ہی جائے گا. اور نہیں سمجھ میں آیا تو حسین کو دیکھ لے. کوفے میں گیا تو قرآن ساتھ گیا, شام میں گیا تو قرآن ساتھ گیا. یہ جدھر جائیں گے قرآن وہیں تک جائے گا ساتھ میں. یہ سارے حق جو ہیں وہ ماموم ہیں اور یہ امام ہیں. مگر پھر بھی سوال رہ گیا. پھر تو رہا ہے, ساتھ ساتھ تو ہے, مگر دو تو ہو ہی گئے. ابھی بھی دوئی ختم نہیں ہوئی. بس میری ساری بحث اسی پہ ہے کہ دوئی ختم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں. ابھی بھی دو ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ آپ فرش اعضاء سے اٹھیں تو دو لے کے, میں یہ چاہتا ہوں ایک ہی لے کے جائیے. اللہ نے ایک ہی بنایا ہے, دو نہیں بنایا. آپ دوئی نہ سمجھیے گا, دو آنے ہی نہیں دیا. یہ تو قرآن ہے. وہاں جب پہلا نور بنایا تب بھی توجہ کریں آپ, ایک ہی کا دو کیا, دو الگ الگ نہیں بنایا. تو اب دو نہ لے کے جائیں, ایک ہی لے کے جائیں. تب بھی دوئی ہے. اب جب یہ دو ہی ہے تو کیسے مٹے کہ علی دعویٰ میرا, علی حق ہے اور حق ہی علی ہے. توجہ کریں آپ. اب آپ ملاحظہ فرمائیں, شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ علی ابن ابی طالب کو سوار کر کے اور کعبے میں بت توڑوا رہے تھے, تو یہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا, یا علی آپ کو مبارک ہو, خوشا بحال. اور کیا کہنا آپ کا, آپ کو مبارک ہو, آپ کار حق میں مشغول ہیں. توجہ کریں آپ کار حق میں مشغول ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. بس عزیزو وقت تنگ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ مصائب بھی پڑھنے ہیں, لیکن یہ کہ بحث یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا. اب تو یقین ہو گیا نا کہ جو حق ہے وہی علی ہے اور جو علی ہے وہی حق ہے. آپ کار حق کر رہے ہیں, ہم بار حق اٹھائے ہوئے ہیں. توجہ رکھنا, حق کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹیڑھے دماغ نہیں سمجھ پائیں گے. کیا بولوں میں آپ کے سامنے پھر کبھی اور مجلس میں, یہ نہیں سمجھ پائیں گے. بڑا وزنی ہے یہ وزن. لیکن نبی نے کہا میں بار حق اٹھائے ہوں, تو اب وہی ہو گیا نا, جو حق ہے وہی علی ہے, جو علی ہے وہی حق ہے. توجہ رکھنا میری بات پر. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لو اتبع الحق علی اہوائہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر یہ جو باطل ہیں ان کی خواہشات کی پیروی حق کر لے, کرو ان کی خواہشات کی پیروی حق کر لے, تو زمین و آسمان ٹوٹ جائیں اور جو اس کے اندر ہیں سب ختم ہو جائیں. اب تم مسلمان ہو, جہاں جہاں بھی ہو, یہ آیت تو پڑھ رہے ہو. توجہ کیا آپ نے, اگر حق باطل کی خواہش کی پیروی کر لے. اب سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. حق خواہش کی باطل کے خواہش کی پیروی اگر کر لے تو زمین و آسمان ختم ہو جائے. زمین آسمان ختم ہوا یا بچا؟ توجہ کرو میری بات پر. ہمارا زمین و آسمان ختم ہو گیا یا بچا؟ بچا ہے تبھی تو بیٹھے ہو, ہے نا. جہاں جہاں ہو دنیا میں جو جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان بچا. اب قرآن جو ہے باطل ہو جائے اگر دعویٰ ثابت نہ کر سکے. توجہ کریں آپ, بڑا زور لگایا تک پہنچانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا.
احسان فراموش ہیں یہ کہ وہی کی وجود کی وجہ سے کھا بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں۔ توجہ کریں آپ، کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر علی بیعت کر لیے ہوتے، توجہ کریں آپ، تو یہ زمین و آسمان ختم ہو گیا ہوتا۔ ہم اس لیے قائل ہیں کہ علی بعد از نبی تا مرگ کسی کی بیعت نہیں کیے۔ اتنا واضح ہونے کے بعد پھر تم علی کو بیعت کروا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر آپ ان تاریخی واقعات ضعیف و ثقیف اور دشمنوں کے لکھے ہوئے اپنی کتابوں میں بھی لکھ کر کے دکھانے لگو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ یہ حق ہو جائے گا۔ ہم تو حق اور باطل کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا، اس لیے بڑے تم تراک سے اور بڑی ہمت کے ساتھ باپ نے نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو بیٹا نہ کہتا۔ توجہ کریں آپ، اب حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا، توجہ کریں، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 اللہ، اب تو سمجھ میں آیا حسین کے قربانی کا مقصد کیا ہے۔ معلوم ہے کہ قیامت تک یہ 12 معصوم سے بیعت کرانے والے ہیں۔ توجہ کریں آپ، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، تو امام نے واضح کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کو۔ جیسے کہ مثال کیا؟ مثال یہ ہے کہ جو بھی ولایت آل محمد کے مقابلے میں آئے، اول ہو چاہے آخر ہو، سب ایک ساتھ۔ توجہ کیا؟ اب آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ جیسا تجھ جیسے سے تو ایک قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں آ کر کے یہ قربانی دے کے قیامت تک کے لیے اپنے سے پہلے والے اور اپنے کے بعد والے سب کی بیعت کی ضمانت لے لی۔ اب کوئی روایت نہ لانا ہمارے پاس اور نہ کہنا کہ امام حسن نے صلح کر کے بیعت کر لی، حضرت علی نے بیعت کر لی 6 مہینے کے بعد۔ اگر بیعت کر لیتے تو دنیا ختم، اور بیٹا اتنی تمکنت سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ جیسا۔ توجہ کرو آپ، یہ ہے بات۔ اب جتنے ولایت کے مقابلے میں آئیں ان کے سامنے سپر انداختہ نہیں ہوئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں جیسے یہ کسی ولایت کے مقابل کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ اللہ اکبر، اسی طرح شیعہ کو بھی جھکانا نہیں ہے۔ اگر جھکا لے تو شیعہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آئے گا کہ کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں ہے۔ ایک دن میں نے کہا تھا مجمع میں بہت آتے ہیں، سب آئیں، ہم روکتے کسی کو نہیں ہیں، لیکن پتا تو کب چلے گا 18,000 میں 72 ہی کیوں نکلے۔ توجہ کریں یار، 18,000 میں 72 ہی کیوں آئے اور کیوں نہیں آیا؟ کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ مقابل ولایت حسین، حسین کی جنگ کسی ایک فرو کے لیے نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن مت پیدا کیجئے آپ، نہ ممبروں سے، نہ ادھر سے، نہ ادھر سے، نہ افکار سے، نہ قلم سے، کوئی ایک چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل ولایت الہیہ کے لیے۔ یہ ولایت، یہ نور خدا کہ جس کو خاموش نہیں ہونے دینا ہے، اس کے لیے قربانی ہے۔ کوئی ایک چیز کے لیے نہیں کہ نماز کے لیے تھی، نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے تھی، روزے کے لیے نہیں ہے، کل ولایت الہیہ۔ توجہ رکھو آپ، اس کے لیے یہ قربانی تھی، ورنہ اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ کہتے ہم جا رہے ہیں حکومت بنانے، او مقابلے میں، اس لیے نہیں کہا حکومت بنانے، ہم آئے ہیں سیرت جدی۔
توجہ کریں آپ، یعنی رسول کی سیرت کل ولایت الہیہ، بصیرت ابی اور علی کی سیرت کل ولایت الہیہ اس کے تحفظ کے لیے تھا۔ میں نے ختم کر دیا۔ اب ڈھونڈے آپ تھے تو 18,000 بیعت کرنے والے اور خط لکھنے والے، لیکن نکلے کتنے؟ 72۔ توجہ کریں آپ، اس میں کل 72 ہی نظر آئے۔ یہ ہیں شیعہ جو مقابل میں ولایت کے اپنی جان قربان کرنے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ولایت کے لیے سید عالمین نے اپنی جان قربان کی، سید عالمین نے اپنی جان قربان کی اس ولایت کے لیے۔ شہدائے کربلا پیروی کا موقع پائے سیرت النساء العالمین سے، حضرت محسن کی جان قربان ہوئی۔ آپ دیکھیں قربانی وہاں سے ہے، اور بھی باتیں ہیں لیکن سب چھوڑے دیتا ہوں۔ عزیزو یہ ہے، یہ ایسے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب اللہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا اور یہ ایمان میں محکم ہو گئے۔ پھر انشاءاللہ کبھی اور آپ دیکھیے مقام ہے اور ہر ایک کا مقام ہے۔ آپ سوچیں اگر ذرہ برابر دل میں شک ہوتا کہ یہ آدمی حسین میں شک رکھتا ہے تو کیا کبھی حسین خط لکھتے؟ نہیں لکھ سکتے تھے۔ جانتے ہیں اس کا دل کیسا ہے، کیسا مومن ہے، کیسا بلند ہے، کیسا اعتقاد رکھتا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، ساری باتیں چھوڑ دی میں نے، اب آپ کو صرف اور صرف خالص اس منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ گلے میں لقمہ اٹکا۔ کیا ہو گیا؟ ابھی نے جیسے ہی پوچھا پلٹ کے کہا نہیں معلوم، لگتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ دق الباب ہوا۔ کون ہے تو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین نے سند دی کہ شک نہیں، ریب نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ایک لفظ لکھی، اے رجل فقیہ، جس کے پاس یقین محکم ہے۔ بس عزیز فرزند رسول درگاہ عدم میں ہے، آؤ فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ خط پڑھا، لپیٹ کے رکھ لیا اور پھر لقمہ توڑا۔ جیسے ہی توڑا زوجہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا ارادہ ہے، کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے؟ کہا جا اپنا کھانا کھا اور میں بھی کھاتا ہوں۔ کہا پھر بھی تو بتا تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا حسین فرزند رسول نرغہ آدھا میں گھرا ہے، مدد و نصرت مانگ رہا ہے۔ کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا رے تو اپنا کھانا کھا، میں کیا بتاؤں، دو بادشاہ ہیں، دونوں کی جنگیں ہیں شہزادوں کی، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کھڑی ہو گئی تو ہو جائے۔ حبیب ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ توجہ کریں آپ، یہ حبیب وہ ہیں کہ جن کو رسول مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا اور آپ بھی قریب سے گزر رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے آغوش میں بٹھا لیا اور ایک مرتبہ ایک خرما جیب سے نکال کے ہاتھ میں دیا۔ سارے اصحاب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بعد میں یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جب میرا حسین چل رہا تھا تو اس کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حبیب ہے۔ تبھی رجل فقیہ کہا، سمجھدار، فہمیدہ، تفقہ رکھنے والا، عارف امامت۔ مگر پھر کہہ کیوں رہا ہے ایسا؟ عزیزو کوفے کا انوائرمنٹ بہت خراب تھا اور وہاں پہ پتہ نہیں چلتا تھا کون دوستداران ولایت ہیں، کون دشمنان ولایت ہیں، عورت مرد کچھ نہیں معلوم تھا۔ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، بس کہا مجھے کیا کرنا ہے، ان دو کی جنگ ہے، مجھ سے کیا مطلب ہے؟ کھڑی ہو گئی، کہا فرزند رسول اور وہ تجھے پکار رہا ہے اور تو بیٹھ رہا ہے، خدا کی قسم حبیب چوڑیاں تو پہن لے اور یہ ردا مجھے دے، تلوار مجھے دے، میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا۔ حبیب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تو دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کہتی ہے۔ عزیز ہو یہ عورتیں ہیں، ایسا نہیں پورا کوفہ ایسا ہی تھا، یہ ایک ہی بیوی نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ آپ اور سن لیجئے، زہیر ابن قین جب وہاں پر 9 محرم کو امام حسین نے چراغ گل کر کے امتحان لے لیا اور تقریر کرنا شروع کیا، زہیر لوٹ کے خیمے میں آیا تو زوجہ نے بولا کہ میں نے پوری تقریر سنی ہے مگر ایک لفظ نہیں سن سکی، حسین کیا کہہ رہے تھے جس پہ تم چیخ مار کے رو رہے تھے؟
کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں جا تو کوفے چلی جا، تیرے لیے ساری دولت تیرے لیے، گھر تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے، اب تو چلی جا۔ کہا دیکھ زہیر جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتا دے، اور جتنا پوچھوں اتنا ہی بول، اس کا فیصلہ بعد میں کرنا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے میں نے سب سنا، مگر اتنا نہ سن سکی کہ اس لیے کہ سارے اصحاب چیخ مار کے رونے لگے۔ پھر کہا تجھے آزاد کیا، چلی جا۔ کہا زہیر وہی بتا دے جو حسین نے کہا ہے۔ کہا سن حسین نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد خیمے میں آگ لگے گی، زینب و ام کلثوم رسن بستا ہوں گی، کشا کشا پھرائی جائیں گی۔ بچہ صحیح یہ سنا کہ واہ حبیب تو چاہتا ہے شہید ہو جا اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جا، اور مجھے چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ عزیزو عورتوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، کل بھی آپ کے سامنے پڑھا 11 برس کے بچے کا سر آدھا کی طرف پھینک دیا، کہا جو راہ حسین میں دے دیا پلٹ کے نہیں لیتے۔ تو یہ عورتوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، آج عزاداری میں یہ عورتیں بھی شریک ہیں، جیسے کل تھی شریک آج بھی ہیں۔ عزیزو ہر چیز پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، مرد جب اس باب میں آتا ہے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں خست کرتے ہیں، لیکن عورتیں دلیر ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں بھوکی رہ جاؤں گی مگر حسین کے عذاب پہ فرق نہ پڑنے پائے۔ عزیزو یہ عورتوں کا بھی حق ہے، یہ ہے رسول اور شہزادی کا معاملہ۔ عزیزو بس حبیب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا دیکھ میں جاتا ہوں، اب تو خیال کرنا اپنا بھی خیال۔ کہا جاؤ شوق سے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرا وکیل اللہ ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ حسین کے سامنے سیدہ کے سامنے سرخرو رہوں۔ عزیزو اس کلام کی وجہ سے حبیب نے جب خط پڑھا تھا تو اسی وقت دروازے پہ اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا لے کے جاؤ اور تم فلاں گلی پر ٹھہرے رہنا، میرا انتظار کرنا۔ اب یہاں گفتگو میں طول ہوا، وقت زیادہ لگا، وہاں دیکھا گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ غلام کانوں میں لٹک کے کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، اگر آقا نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی اب حبیب جب پہنچے تو دیکھا کہ غلام بھی آنکھوں میں آنسو ہے، گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا، میں گھوڑے سے یہ وعدہ کر رہا تھا، اب آپ آ گئے بسم اللہ۔ بس جیسے ہی حبیب نے چاہا کہ گھوڑے پہ سوار ہوں، غلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ میں غلام چلنے لگا، کہا جا تجھے آزاد کیا، واپس کیوں نہیں جاتا؟ کہا دیکھو جب تک تمہارا غلام تھا اگر نہ آزاد کرتے تب بھی ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اب تم نے آزاد کر دیا، میں آزاد ہوں نا، اب میں بھی حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں عزیزو وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ تمام دنیا میں یہ مجلس میں ہو رہی ہے اور سب کے وقت محدود ہیں، اس لیے میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آج 4 محرم معمولاً حبیب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ عزیزو آپ سوچئے حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی تیزی سے کربلا کی طرف چلے، نینوا کی وادی میں جب پہنچنے لگے ادھر حسین نے اصحاب کو حکم دیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر حسین نکلتا ہے تو حسین کا حکم ہوتا ہے اٹھو ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اصحاب نکل پڑے، گرد اڑتی ہوئی دیکھا بس قریب آ گیا ہے تو اصحاب نکل پڑے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے۔ حبیب نے اصحاب کو دیکھا، گھوڑے کو اور تیز بڑھایا، جیسے ہی آگے بڑھایا دیکھا حسین خود آ رہے ہیں، بس گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، نزدیک پہنچے، سر جھکا لیا، کہا میرے آقا آپ کیوں آ گئے؟ کہا تو میرا نصرت کرنے والا ناصر ہے، میرا حبیب ہے، میرا چاہنے والا ہے، میں نہ آتا تو کون آتا؟ چلو حبیب چلو، کہا آقا خیمے تک مت لے جائیے۔ عزیزو اصحاب کے جھرمٹ میں جناب حبیب کو امام حسین لے کے چلے، صلی علی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دمے در زینب کھڑی، ایک مرتبہ فضہ سے پوچھا یہ آواز کیوں ہے؟ کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ ارے زینب تڑپ گئی، آواز دیا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔
بس عزیزو لکھا ہے جیسے ہی حبیب نے سنا کہ ثانیہ زہرا سلام کہہ رہی ہے منہ پہ تماچے مار لیے. اللہ اکبر. آل محمد پہ اتنا بڑا وقت پڑ گیا کہ ہم جیسوں کو سلام. اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو گئی. آپ کی آوازیں بلند ہیں. سیدہ عائشہ کو اپنے رومال میں لے لے. عزیزو لکھا ہے کہ بس تھوڑی دیر بات رہی اور پھر اس کے بعد جب روز عاشور کی صبح آئی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ایک وقت وہ آیا جو نماز کا وقت تھا اور اس وقت حبیب نے اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ دکھایا. جب ظالم یہ کہہ رہا تھا حسین آپ کو نماز سے کچھ نہیں ملنے والا ہے تو حبیب نے تلوار لے کر کے پل پڑے. کہا او پسر عائشہ کی جو زانیہ کی اولاد ہے تو حسین کو ایسا کہہ رہا ہے. تلواروں سے آپ نے کتنوں کو تہوتے کیا. عزیزو پھر آپ کی جنگ ہوئی اور آپ جب جنگ میں زمین پر گر پڑے تو جیسے ہی گرے ایک مرتبہ آواز لگائی آقا آپ کا چاہنے والا گھوڑے سے زمین پہ ہے. حسین پہنچ گئے. اصحاب پہنچ گئے. ایک صحابی نے حبیب کا سر اٹھایا اور پوچھا کوئی وصیت ہے؟ آنکھوں سے دیکھا حسین آگے تھے. اشارہ کیا آنکھوں سے حاضر رجل میں ان کی حفاظت کرنا یہی وصیت ہے. عزیزو دنیا سے جانے لگے. آقا آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا وفا کیا اپنے نانا کو بتا دیجئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو حبیب دنیا سے اٹھ گئے مگر ایک جملہ ملا کہ حبیب کی شہادت پر حسین ابن علی پر اتنا بڑا اثر پڑا کہ جاؤ کے سارا لا وجہ الحسین. حسین کے رخساروں پر جگہ جگہ شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے. ارے صحابی مرا تھا, صحابی شہید ہوا تھا, لیکن حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار آ گئے. میں کہوں گا مولا ابھی تو یہ صحابی ہے, ابھی تو نازوں کے پالے جائیں گے, ابھی تو علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی, ارے ابھی تو عباس شانے کٹائیں گے, ارے ابھی قاسم کے لاش تو پامال ہوں گے. اے میرے آقا امتحان کی منزل عظیم. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وصالحها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله. بارے الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود. گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارے الہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد خزاداری کو قائم و دائم رکھ. بار الہا تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اس بیماری موذی کو نیست و نابود فرما. بار الہا امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین.